دوستو آج اس ویڈیو میں انجیر کے فائدے بتانے والا ہوں، اس کا مزاج بتانے والا ہوں اور ایسے فائدے جو آپ نے بہت کم سنے ہوں گے، کیسے اور کس طرح استعمال کر کے ایک انجیر جس سے آپ بہت سارے فائدے اور سینکڑوں فائدے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو دوستو اس ویڈیو آپ کو طریقہ بھی بتاؤں گا، کیسے کھانا ہے وہ بھی بتاؤں گا، کتنی ڈوز لینی ہے، کون کون سی بیماریوں میں اور کس کس مرض میں مفید کرے گی، اور نارمل صحت کے لیے اس میں کیا کیا وٹامن پائی جاتی ہے، پروٹین ہے، یہ ساری جانکاری آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے بتانے والا ہوں۔ اسی انجیر سے ہارٹ، دل کے امراض، ہاضمہ، پیٹ کے امراض، شوگر، اسکن، ان سب کی جانکاری انشاءاللہ العزیز آج دینے والا ہوں۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے پوری ویڈیو دیکھیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پہ پہلی مرتبہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ دوسری ویڈیوز آپ تک آسانی تک پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دواعیہا وعافیت الافزان و شفاعیہا ونور الابصار و ضیاعیہا وعلی آلہ وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں اسیر قادری، حکیم و ڈاکٹر محمد حسان رضا قادری رضوی آپ تمامی حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں۔ RT نوری شفا خانہ یوٹیوب چینل پر آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو آج اس ویڈیو میں انجیر کے فائدے بتانے والا ہوں۔ اب چلیں بات کرتے ہیں انجیر کی، کہ سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ انجیر کی بیسک جانکاری، اس کے بعد فائدے اور پھر مزاج۔ بیسک جانکاری میں ہم آپ کو انجیر جو ہے اس کو عربی میں تین کہا جاتا ہے۔ اس کو قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ 3 میں 30ویں پارے رکوع نمبر 20 میں ذکر آیا ہے، والتین والزیتون وطور سینین۔ اس کو انگلش میں فگ کہتے ہیں، انگلش میں فگ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ کو بتا دوں، یہ ایک بہت ہی مشہور فائدہ ہے جس کو اکثر لوگ جانتے ہیں۔ اس کو کچھ لوگ انجیر بھی کہتے ہیں، کچھ لوگ انجیر بھی بولتے ہیں۔ اس کے بہت ساری کمپنیاں ہیں جو معجون شربت بھی بناتے ہیں، جیسے معجون انجیر ہے، شربت انجیر ہے۔ یہ ایک شیریں پھل ہے۔ شیریں کا مطلب میٹھا، لذیذ، ذائقے دار پھل ہے، ٹھیک ہے، جو دیکھنے میں دوستو گلڑ جو ہوتا ہے، اس کی جو شکل ہوتی ہے وہ سیم دیکھنے میں آتی ہے اسی طرح، لیکن وہ الگ ہے اور یہ الگ ہے۔ یہ بھی دھیان رکھیں کہ آپ کھانے کے بعد، یہ میٹھا ہوتا ہے، شیریں ہوتا ہے۔ اس کے مزاج کی اگر بات کریں تو اس کا مزاج گرم و تر ہے، مطلب اس کی جو کیفیت ہے، جو مزاج ہے وہ گرم تر ہے۔ اب گرم تر ہونے کی وجہ سے یہ بہت ساری بیماریوں میں کام آتا ہے۔ چلیے اب جانتے ہیں کہ ایک ایک کر کے کون کون سی بیماریوں میں یہ بہترین کام کرتی ہے۔ انجیر کا جو سب سے پہلا خاص جو کام ہے وہ ڈائجیشن کے لیے کیا جاتا ہے۔ ملین یعنی ہاضمہ کو درست اور پیٹ کے امراض کے لیے زبردست دوا ہوتی ہے۔ یہ غذا بھی ہے، کچھ لوگ اس کو غذا کے طور پہ بھی کھاتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو دوا کے طور پر بھی کھاتے ہیں، کیونکہ اس میں غذائیت بھی ہے اور دوا بھی ہے۔ دونوں ہی طریقے سے انجیر کا بھرپور استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ ملین ہونے کی وجہ سے کیا کرتی ہے، شکم یعنی پیٹ کا جو حصہ ہے اس کے مواد کو پکا کر کے لیٹرنگ کے راستے سے خارج کرنے کا کام کرتی ہے۔ ملین دوا ہے، آنتوں میں گرمی پیدا
کر کے موشن یا پاخانے کے ذریعے مواد کو باہر نکالنے والی دوا ہے۔ اس کے بعد یہ ڈائیورٹک بھی ہے، مطلب مدر بول پیشاب اور یورین کے ذریعہ بیماریوں کو باہر نکالنے والی دوا۔ اس کے بعد یہ بلغم کو توڑ کر خارج کرنے والی دوا ہے۔ جن لوگوں کے گلے میں خراش رہتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ کچھ پھنسا سا ہے، سینے میں بلغم جمع ہوا ہے، ان لوگوں کے لیے بھی انجیر جو ہے بہترین فائدہ مند ہے۔ یہ بلغم کو توڑ کر خارج کرتی ہے انجیر کا کام ایک یہ بھی ہے کہ اسکن اور انسان کے باڈی کے لیے بھی بہترین مانا جاتا ہے۔ جن لوگوں کو اسکن کی پرابلم ہوتی ہے، خاص طور سے بہت سارے لوگ کریم، فیس واش، دواؤں کا استعمال کرتے ہیں چہرے کو چمکانے اور چہرے کی خوبصورتی کے لیے، وہ لوگ روزانہ رات کو 1 انجیر پانی میں بھگو کر یا 2 انجیر پانی میں بھگو کر صبح میں کھائیں۔ چہرے کو بہتر کرتا ہے اور چہرے پر گلو لاتی ہے، چہرہ مثل چاند کی طرح کر دیتی ہے۔ اس کے بعد جو لوگ پتلے دبلے ہیں، وزن جن کا کم ہے، ان کا وزن جو ہے بڑھ ہی نہیں رہا ہے، طرح کی دوائیاں کھا رہے ہیں وزن کو بڑھانے کے لیے، پھر بھی نہیں بڑھ رہا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے انجیر جو ہے بہترین دوا ہے۔ یہ بدن کو فربا کر کے بدن کو موٹا بھی کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں، انجیر کے اندر وٹامن اے، وٹامن بی، وٹامن سی، وٹامن ڈی، یہ ساری وٹامنس اس میں موجود ہے الحمدللہ۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ بہترین ملٹی وٹامن ہے۔ یوں کہیے کہ بہترین بدن کو طاقت دینے والی، بدن کو موٹا کرنے والی دوا ہے، کیونکہ اتنے سارے وٹامنس پائے جا رہے ہیں۔ یہ پوری باڈی کو بھرپور طاقت دیتی ہے۔ جو لوگ انجیر کا استعمال کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ بھی جان لے کہ انجیر جو ہے جگر اور تلی کو، اس کی سوجن یا اس کے اندر جو سوجن یعنی جگر کے اندر جو سوجن بن جاتے ہیں یا اس کے اندر کچھ رکاوٹیں بنتی ہے، ان کی جو نالیاں ہوتی ہے جس میں رکاوٹ پیدا ہونے لگتی ہے، اس کو بھی ختم کرنے کا کام کرتی ہے انجیر۔ جگر اور تلی دونوں میں استعمال کی جاتی ہے۔ پانی میں رات میں بھگو کر رکھ دیں اور صبح کو نہار منہ چبا کر کھا لیں اور اس کے پانی کو پھینک دیں یا پی لیں۔ جسم کے تمام سوجن، ورم کو گھولنے کا کام کرتی ہے۔ پوری باڈی پر جہاں بھی سوجن ہو، ورم ہو، طریقہ یہی رہے گا۔ 1 یا 2 انجیر پانی میں رات میں بھگو کر رکھ دیں، صبح کو نہار منہ انجیر کو نکال کر چبا لیں اور اس کو کھا لیں۔ اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوں گے۔ اگر آپ ویسے ہی کھائیں گے تو کھا سکتے ہیں، مگر اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹ ہیں۔ آپ کا بدن بہت کمزور ہے، دبلے پتلے ہیں، تو اخروٹ کا مغز لے کر آئیں، تھوڑا سا اس کے انجیر میں ملا کر، یعنی رات میں انجیر میں پانی کو بھگو دیں اور اس کے ساتھ اخروٹ ملا کر کھائیں۔ چند ہی دنوں کے اندر آپ کا باڈی کا وزن بڑھنے لگے گا۔ یہ بہترین چیز ہے۔ جسم کو انرجی دینے کے لیے، ملٹی وٹامن پہنچانے کے لیے انجیر کو اخروٹ کے ساتھ جب استعمال کرتے ہیں تو آپ کا بدن کو ڈبل فائدہ ہوتا ہے۔ اور طریقہ وہی ہے کہ آپ 3 سے 4 گرام اخروٹ لیں اور 2 انجیر کا، جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھیں گے ویڈیو میں، 2 دانہ انجیر کا اور 1 پھل
مغز اخروٹ کا لیں، بھلے اس کے اندر جتنا بھی نکلے، 1 اخروٹ اور 2 انجیر کا مغز یہ لینا ہے، اور لینے کے بعد اس کو پانی میں بھگو دیں اور صبح میں نہار میں اس کو چبا کر کھائیں۔ 24 گھنٹے میں 1 بار استعمال کریں۔ یہ تو آپ کے جسم کی گرمی تھکان کو دور کرتی ہے، چہرے پر گلو لاتی ہے، اسکرین بہترین بناتی ہے، خون کا جو دورہ ہے اس کو بڑھاتی ہے، ساتھ میں بدن کو موٹا اور فربا کرنے کا کام کرتی ہے۔ ایک بات اور بتا دوں، انجیر جو ہے وہ تلی کے ورم یعنی سوجن کو کم کرتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اگر استعمال کرتے ہیں تو لیور کو نقصان بھی پہنچا سکتی ہے۔ اگر یہ آپ کے لیور کو نقصان پہنچائے تو آپ انار کا استعمال کر لیں، تب اس کے نقصان سے بچ سکتے ہیں، یہ بھی آپ کو بتا دوں۔ اس کے بعد اگر آپ کو انجیر کے اور فائدے لینے ہیں تو انجیر وقت پر نہ ملے، بالفرض مان لیں کہ آپ کو انجیر نہیں مل رہا ہے، تو اس کے بدلے میں مثال کے طور پر آپ منقع آتا ہے، اسکرین پر دیکھیں، آپ منقع کا استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک بہترین جانکاری آپ کو دے رہا ہوں۔ ساتھ میں جن لوگوں کو کیلشیم کم ہے وہ انجیر کا استعمال کرے۔ وٹامن میں نے شروع میں بتا ہی دیا ہے کہ جن لوگوں کو وٹامن کم ہے وہ لوگ انجیر کا استعمال کریں۔ ساتھ میں اس کے اندر پروٹین بھی ہوتا ہے، شوگر بھی ہوتا ہے، یہ بھی دھیان رکھیں۔ جن لوگوں کے جسم کمزوری وغیرہ رہتی ہے، تھکان سی رہتی ہے، ان کے لیے زبردست اور بہترین ہے۔ اب اس کے بعد جن لوگوں کو نارمل شوگر رہتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کے کھانے سے شوگر بڑھ جائے گی، شوگر ایسا نہیں ہے کہ جن لوگوں کو شوگر رہتی ہے وہ لوگ بھی اس کا استعمال یا سیون کیا کریں۔ رات کو بھگو کر پانی میں انجیر رکھ دیں اور صبح کو سو کر اٹھیں اور اس کو استعمال کریں، تو شوگر سے ہونے والی جو کمزوریاں ہیں اس کو بھی ختم کرے گی۔ صبح میں انجیر کا 1 دانہ یا 2 دانہ جو رات میں بھگویا تھا اس کو چبا کر کھائیں گے تو شوگر والے پیشنٹ کو بھی بہت ہی بہترین فائدہ ہے، کمزوری کو دور کرتی ہے تاکہ شوگر کو جلد کم کرنے میں مدد کرتی ہے، اور ساتھ میں شوگر کو کنٹرول کرتی ہے۔ ساتھ میں جن لوگوں کا ہارٹ یعنی دل بہت کمزور ہوتا ہے، ہارٹ کی سمسیا رہتی ہے، ہارٹ کے امراض ہیں، آئے دن لوگوں کو ہوتی ہی رہتی ہے، وہ لوگ بھی اس کا استعمال کریں۔ یہ تمام بیماریوں کو دور کرنے میں مدد کرتی ہے، ملٹی وٹامن ہے، اس کا استعمال کریں۔ ہارٹ کی کمزوری کو بھی دور کرنے کے لیے اچھا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ ان تمام جو آگے بتایا ہے، ان تمام بیماریوں میں آپ انجیر کا استعمال کریں۔ کچھ لوگ ڈائریکٹ بھی کھاتے ہیں تو کھا سکتے ہیں، مگر بہتر طریقہ یہ ہے کہ رات کو پانی میں بھگو کر رکھ دیں اور صبح کو پانی سے اندر سے نکال کر کھائیں۔ نارمل انجیر جو ہے اس کو چبا کر کھائیں، یہ اچھا طریقہ ہے، اس لیے کیونکہ یہ گرم بھی ہے اور اس کی گرمی جو ہے کم ہو جائے گی۔ رات بھر پانی میں بھگونے سے اس کے مزاج اثرات جو سائیڈ ایفیکٹ کے ہوتے ہیں وہ بھی کم ہو جائیں گے، لہٰذا جو فائدہ ہے وہ بھرپور ملے گا۔ اس لیے اس طرح سے کرنا چاہیے، نارمل بھی کھا سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں جو جانکاری میں نے آپ کو انجیر کے بارے میں دیا ہے آپ اس سے ضرور فائدہ حاصل کریں گے۔ اس لیے بہت سارے مارکیٹ میں اگر آپ کو انجیر لینے میں قباحت ہو تو بہت سارے مارکیٹ میں کمپنیاں ہیں جو معجون سیرپ جیسے معجون انجیر، شربت انجیر بنی بنائی ملتی ہے۔ اگر یہ نہ لے سکیں تو معجون انجیر بھی استعمال کر سکتے ہیں، اپنے قبض کو دور کرنے کے لیے شربت انجیر بھی استعمال کر سکتے ہیں، قبض گیس وغیرہ کو دور کرنے کے لیے، لیور کو مضبوط کرنے کے لیے، تو ایسا بھی کر سکتے ہیں۔
ویڈیو اگر آپ نے دیکھی ہے، اچھی لگی تو اس کو ثواب کی نیت سے دوسروں کو بھی ضرور شیئر کر دیں۔ اگر چینل پر پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کریں، لائک بھی کر دیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات ہماری اس پیغام کو سنیں اور اس پہ عمل کریں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا تبارک تعالی ہم تمام کو ان تمام امراض سے شفا عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز اب دوسری ویڈیوز میں ملاقات ہوگی۔